السلام علیکم، ٹی ایم نیوز اردو کے ساتھ میں ہوں رابعہ خان۔ سب سے پہلے جانیے ہیڈ لائنز۔ لاہور کے جنرل ہسپتال میں سرکاری ادویات کی مبینہ چوری کے معاملے پر انتظامیہ نے بڑا اور سخت ایکشن لیتے ہوئے 4 ملازمین کو رنگے ہاتھوں گرفتار کرا دیا۔ ہسپتال انتظامیہ کے مطابق یہ کارروائی ایسے وقت میں سامنے آئی جب مریضوں کے لیے مختص سرکاری ادویات کو غیر قانونی طور پر باہر لے جانے کی کوشش کی جا رہی تھی۔ واقعے کے فوری بعد متعلقہ حکام نے معاملے کو سنجیدگی سے لیتے ہوئے پولیس کو اطلاع دی، جس کے بعد باقاعدہ مقدمہ درج کر لیا گیا اور مزید تفتیش شروع کر دی گئی۔ ڈی ایم ایس ڈاکٹر شاہد کی درخواست پر قانونی کارروائی کا آغاز کیا گیا، جبکہ ہسپتال کے اعلیٰ حکام نے واضح کر دیا ہے کہ مریضوں کے حقوق پر ڈاکہ ڈالنے والوں کے ساتھ کسی قسم کی نرمی یا رعایت نہیں برتی جائے گی۔ اس پیش رفت نے نہ صرف ہسپتال کے اندرونی نظم و ضبط کے حوالے سے کئی سوالات کو دوبارہ نمایاں کیا ہے، بلکہ یہ معاملہ سرکاری وسائل کے تحفظ اور طبی سہولیات کی شفاف فراہمی کے لیے بھی ایک سنجیدہ امتحان بن گیا ہے۔ انتظامیہ کا موقف ہے کہ سرکاری ادویات عوام کی امانت ہیں اور ان میں کسی بھی سطح پر خردورد ناقابل قبول ہے، کیونکہ اس کا براہ راست اثر ان مریضوں پر پڑتا ہے جو علاج کے لیے سرکاری ہسپتالوں پر انحصار کرتے ہیں۔ ایران نے ایک بار پھر امریکہ اور اسرائیل کے خلاف نئی اور وسیع کارروائیوں کا اعلان کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس کی تازہ فوجی لہر کے تحت مختلف اہداف کو نشانہ بنایا گیا ہے، جس کے بعد مشرق وسطیٰ میں پہلے سے موجود کشیدگی مزید شدت اختیار کر گئی ہے۔ ایرانی پاسداران انقلاب کے مطابق اس تازہ مرحلے میں ایسے مقامات کو نشانہ بنایا گیا جنہیں وہ امریکی اور اسرائیلی عسکری سرگرمیوں سے متعلق قرار دیتا ہے۔ بیان میں کہا گیا کہ اس نئی کارروائی میں خطے کے مختلف حصوں میں موجود فوجی نظام، دفاعی تنصیبات اور مخصوص اہم مقامات کو ہدف بنایا گیا۔ عراق کے دارالحکومت بغداد میں شہریوں نے امریکہ اور اسرائیل کی جانب سے ایران پر جاری مشترکہ حملوں کے خلاف ایک پرامن مظاہرہ کیا، جس نے بڑی تعداد میں لوگوں نے شرکت کرتے ہوئے فوری جنگ بندی اور خطے میں بڑھتی ہوئی عسکری کارروائیوں کے خاتمے کا مطالبہ کیا۔ مظاہرین لبریشن اسکوائر میں جمع ہوئے اور انہوں نے ایسے نعروں اور پیغامات کے ذریعے اپنا احتجاج ریکارڈ کرایا جن میں ایران پر حملے بند کرنے، خطے میں کشیدگی کم کرنے اور غیر ملکی فوجی مداخلت ختم کرنے پر زور دیا گیا۔ شرکاء کا کہنا تھا کہ مسلسل جنگی کارروائیوں نے پورے مشرق وسطیٰ کو خطرناک صورتحال سے دوچار کر دیا ہے، اور اگر یہ سلسلہ نہ رکا تو اس کے اثرات عراق سمیت پورے خطے کی سلامتی، استحکام اور عوامی زندگی پر مزید گہرے پڑیں گے۔ مظاہرین نے خاص طور پر اس بات پر زور دیا کہ عراق کو بڑی طاقتوں کی کشمکش کا میدان نہ بنایا جائے اور نہ ہی اس کی سرزمین کو علاقائی تنازعات کے لیے استعمال کیا جائے۔ بغداد میں ہونے والا یہ احتجاج اس وسیع بے چینی کی علامت بن کر سامنے آیا ہے جو خطے میں جنگ کے مسلسل پھیلاؤ کے باعث عام شہریوں میں پیدا ہو رہی ہے۔ مظاہرے میں شریک افراد نے نہ صرف ایران پر حملوں کی مذمت کی بلکہ عراق اور دیگر مشرق وسطیٰ کے ممالک میں امریکہ کی طویل فوجی موجودگی پر بھی شدید تحفظات کا اظہار کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ بیرونی عسکری موجودگی نے خطے میں امن کے بجائے مزید بے یقینی، تناؤ اور عدم استحکام کو جنم دیا ہے۔ مظاہرین نے یہ موقف اختیار کیا کہ عراق پہلے ہی برسوں کی جنگ، دہشت گردی، اندرونی بدامنی اور سیاسی کشمکش کے اثرات برداشت کر چکا ہے، اس لیے اسے ایک بار پھر کسی بڑے علاقائی تصادم کا بوجھ نہیں اٹھانا چاہیے۔ انہوں نے خبردار کیا کہ ایران پر جاری حملوں کے بعد عراق کے اندر بھی سیکیورٹی کی صورتحال زیادہ حساس ہو گئی ہے، کیونکہ مختلف علاقوں میں عسکری اڈوں اور سیکیورٹی مراکز پر حملوں کی اطلاعات نے عوامی تشویش میں اضافہ کیا ہے۔ اس دوران کئی افراد نے مطالبہ کیا کہ عراقی حکومت اپنی خود مختاری کے تحفظ کے لیے زیادہ واضح موقف اپنائے اور اس بات کو یقینی بنائے کہ ملک کی زمین کسی دوسرے ملک کے خلاف فوجی مقاصد کے لیے استعمال نہ ہو۔ احتجاج کے دوران فضا مجموعی طور پر پرامن رہی، تاہم شرکاء کے نعروں اور بیانات سے ان کی تشویش، غصے اور جنگی حالات کے خلاف شدید بے چینی واضح طور پر محسوس کی گئی۔ یہ احتجاج ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب فروری کے آخر سے ایران کے خلاف شروع ہونے والی فوجی کارروائیوں نے پورے خطے میں کشیدگی کو مسلسل بڑھایا ہے۔ عراق کے مختلف حصوں میں واقع سیکیورٹی فورسز کے بعض اڈوں، جن میں عوامی رضاکار فورسز سے منسلک مقامات بھی شامل ہیں، پر فضائی حملوں کی خبریں اس تنازع کے اثرات کو مزید نمایاں کر رہی ہیں۔